معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے سابق فوجی آمر اور اپنے وقت کے فرعون جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے جان کنی کے عالم میں مبتلا ہیں۔ نہ وہ مرتے ہیں اور نہ ہی وہ جیتے ہیں، چنانچہ ان کے نہایت قریبی رشتہ دار ان کی جلد موت کی دعائیں مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ سابق فوجی آمر کی بیماری کی وجہ سے ان کی تکلیف ناقابل برداشت اور ناقابل بیان ہے۔ مشرف کی بیماریوں اور دیگر متعلقہ معاملات کے بارے میں ہمارے چینل کے نمائندہ نے مشرف کے ایک نہایت قریبی دوست سے تفصیلات حاصل کی ہیں، جس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ مشرف کی تکالیف ناقابل برداشت اور ناقابل بیان ہیں۔ مشرف کے دوست نے تصدیق کی کہ سابق جنرل 1 درجن سے زائد پیچیدہ بیماریوں کا شکار ہیں، جن میں سے ایک بیماری ناقابل علاج ہے۔ اس بیماری کا علاج صرف امریکہ میں ممکن ہے، مگر امریکی ڈاکٹروں نے مشرف کی بیماری کو آخری اسٹیج میں قرار دے کر انہیں موت کا انتظار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ یاد رہے کہ مشرف پہلے ہی دل کے مریض تھے۔ وہ بلانوش تھے، مگر دل کے آپریشن کے بعد جب انہیں پیس میکر لگا دیا گیا تو سابق آمر کی شراب نوشی بند ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مشرف ایک زندہ لاش کی طرح اسپتال کے بستر پر پڑے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ انہیں مردہ قرار دے کر سپرد خاک کر دیا جائے۔ مشرف کے دوست نے سوشل میڈیا پر چلنے والی ایک رپورٹ جو کہ اسلام آباد کے ایک صحافی جاوید چودھری نے تیار کی ہے کی تصدیق کرتے ہوئے مشرف کے دوست نے کہا کہ مشرف پیچیدہ بیماریوں کے شکنجے میں ہیں، جن میں سے ہائی بلڈ پریشر کی بیماری سب سے کم درجے کی بیماری ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مشرف جان کنی کے عذاب میں دوچار ہیں۔ ان کی یہ کیفیت اس سال جنوری کے اوائل میں ظاہر ہوئی تھی، یا شاید وہ فروری کا مہینہ تھا، جب مشرف کے اکلوتے بیٹے بلال مشرف نے اس وقت کے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے ملاقات کے دوران ان سے درخواست کی تھی کہ ان کے والد کو دبئی سے اسلام آباد منتقل ہونے کی اجازت دی جائے، کیونکہ بقول بلال مشرف کے سابق فوجی ڈکٹیٹر چند دنوں کے مہمان رہ گئے ہیں۔ چنانچہ مشرف کی خواہش ہے کہ انہیں اپنے وطن میں موت آئے اور وہ اپنے وطن کی مٹی میں دفن کیے جائیں۔ تاہم جنرل فیض حمید نے بلال مشرف کو بتایا کہ اس وقت ملک کے حالات مشرف کی واپسی کے لیے موزوں اور سازگار نہیں ہیں، اس لیے خدشہ ہے کہ مشرف کی واپسی پر ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑیں۔ چنانچہ بلال مشرف واپس چلے گئے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ پاک فوج کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ فوجی قیادت کا تقاضا ہے کہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف کو وطن واپس آنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، آپ کو ہمارے YouTube چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ آج کی خدمت میں نعرہ حق کے پروگرام
وفاقی دارالحکومت کے سینئر ترین صحافیوں میں شمار اخبار نویس قیصر بٹ پیش کرتے ہیں۔ آج 6 جولائی ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع سابق فوجی عامر اور اپنے وقت کے فرعون پرویز مشرف کی دن بدن بگڑتی ہوئی صحت کی صورتحال ہے۔ سامعین، ملک کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں اور خاص طور پر نون لیگ کے تاحیات قائد نواز شریف نے مشرف کی واپسی کی حمایت کی۔ تاہم سینٹ میں اس مسئلے پر بحث مباحثے کے دوران پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے ڈٹ کر مشرف کی واپسی کی مخالفت کی۔ پاک فوج کی قیادت اور خود مشرف اور ان کی اہلیہ کی وطن واپسی کی خواہش کی تکمیل اس لیے نہ ہو سکی کہ خود فوجی قیادت کو خدشہ تھا کہ اگر مشرف کو لایا گیا تو بے شمار سیاسی مسائل پیدا ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ملک میں مارا ماری بھی شروع ہو جائے۔ دبئی میں مشرف کے ڈاکٹروں نے مشرف کی اسلام آباد منتقلی کی مخالفت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ مشرف کے لیے ادویات امریکہ سے آتی ہیں اور دبئی میں مخصوص ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں، لہذا مشرف کی اسلام آباد منتقلی مشکلات پیدا کرے گی، لہذا انہیں دبئی میں ہی رہنے دیا جائے۔ مشرف کے دوست نے بتایا کہ مشرف کی حالت نہایت المناک ہے، وہ کسی سے بات چیت کرنے کے قابل نہیں ہیں، انہیں انجیکشن کے ذریعے خوراک دی جاتی ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں، وہ کروٹ بدلنے کے لیے بھی نرسوں کے محتاج ہیں، اور یہ کیفیت 6 ماہ سے زیادہ کی ہو چکی ہے۔ دبئی میں مشرف کے علاج معالجے کے لیے دبئی کے حکمرانوں میں سے ایک شیخ محمد نے مشرف کے لیے اسپتال میں ایک خصوصی یونٹ بنوا رکھا ہے جہاں وہ زیر علاج ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جہاں وہ اپنی زندگی کے آخری ایام اور عبرتناک ایام گن رہے ہیں۔ سامعین کرام، بطور ایک فوجی عامر کے جنرل پرویز مشرف نے نہایت جارحانہ اور بے رحمانہ طریقہ کار اختیار کیا۔ انہیں ایک غنڈہ حکمران کہا جا سکتا تھا۔ وہ لوگوں کی تضحیک اور توہین کر کے بہت خوش ہوا کرتے تھے، جس سے ان کے کمزرفی ثابت ہوتی تھی۔ انہوں نے کئی مرتبہ اپنی تقاریر میں میاں نواز شریف کے سر کے بالوں اور مولانا فضل الرحمان کے قیام گاہ کا اس قدر مضحکہ خیز انداز میں ذکر کیا کہ ایک عام آدمی بھی اس کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ مشرف کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے۔ ان کی سب سے بڑا ان کا ظلم اور ان کی زیادتی یہ تھی کہ انہوں نے اسلام آباد میں قائم لال مسجد پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں طلباء اور طالبات، سینکڑوں بے گناہ طلباء اور طالبات شہید ہو گئے اور مسجد بالکل ایک اینٹوں کا ڈھیر بن کے رہ گئی۔ مشرف کی سب سے بڑی غنڈہ گردی یہ بھی تھی کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اراکین کو مکے دکھائے۔ انہوں نے MQM کے ذریعے کراچی میں سینکڑوں لوگوں کو مروایا۔ وہ کھلم کھلا MQM کے دہشت گردوں کی حمایت کیا کرتے تھے اور وہ کھلم کھلا اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ وہ MQM کی دہشت گردی کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مشرف نے پاکستان کی بے گناہ بیٹی عافیہ صدیقی کو امریکہ کے سپرد کر دیا، جو آج بھی زندگی اور موت کی کشمکش
میں مبتلا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر مشرف نے خود اپنی کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے سینکڑوں پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ پرویز مشرف نے نہایت غیر دانشمندانہ طرز عمل سے بلوچستان کے ایک بڑے سیاستدان نواب اکبر بگٹی کا قتل کروا دیا، جس کا خمیازہ پاکستان آج بھی بھگت رہا ہے۔ دہشت گردی کی نام نہاد عالمی جنگ میں امریکہ کا حلیف بن کر مشرف نے پاکستان کے لیے نقصان ہی نقصان کمایا اور ہزاروں بے گناہ پاکستانی فوجی اور سویلین افراد مروا ڈالے۔ غرض کہ مشرف کا دور ظلم و ستم کا ایک دور تھا کہ لوگوں کو فرعون کی یاد بھی آنے لگی۔ معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں، بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہمارے پروگرام باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔